کبھی عدالت تبدیل تو کبھی گواہ منحرف۔ ثانیہ بلدیہ کے متاثرین کا انصاف کے لیے طویل انتظار ختم۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 8 سال بعد فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق فیکٹری میں آگ لگی نہیں، لگائی گئی۔ 259 افراد کو آگ لگا کر قتل کیا گیا۔ رحمان بھولا، زبیر چریا کو 264 بار تختہ دار پر لٹکانے کا حکم۔ رؤف صدیقی، عبدالستار، عمر حسن قادری، اقبال عدی عدم شواہد پر بری۔ دیگر ملزموں کو عمر قید۔ مختصر حکم نامہ جاری۔ شہداء کے لواحقین کا فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار۔ میرا بیٹا شہید ہوا، شانہ نام اس کا۔ مرکزی ملزم حماد صدیقی، رؤف صدیقی، انصاف کا نام پر دھوکہ دیا گیا۔ شاہ عالم میرے بیٹے کا نام ہے۔ جنہوں نے کام کیا تھا انہیں سزا ہوئی، جنہوں نے کام کروایا تھا انہیں سزا نہیں ہوئی۔ جو ان کے ماسٹر مائنڈ تھے ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے تھا نا۔ سہولت کار بھی ان کے ایما پر یہ سارے کام ہوئے جو آج بھی پارٹیوں کے اندر موجود ہیں، صرف نام بدل گئے، حکومتوں کے اندر موجود ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان بھی بلدیہ کے اس عدالتی فیصلے پر مایوس، کہتے ہیں بڑے بڑے مجرموں کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹوں کو سزا سنائی گئی۔ چیف جسٹس سے اپیل ہے خدا را وہ خود کیس کو مانیٹر کریں۔ 8 سال 200 سے زائد سماعتیں۔ ثانیہ بلدیہ کیس میں کئی موڑ آئے۔ 11 ستمبر 2012 250 خاندانوں پر قیامت ٹوٹی۔ اگلے روز فیکٹری مالکان کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ 7 فروری 2015 کو انکشاف ہوا فیکٹری میں آگ نہیں لگی بلکہ لگائی گئی۔ 1 دسمبر 2016 کو رحمان بھولا کو بینکاک سے گرفتار کیا گیا۔ 14 فروری 2018 کو تمام ملزموں پر فرض جرم عائد ہوئی۔ 768 میں سے 400 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ 17 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا گیا جو آج سنایا گیا۔ اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ملکی سلامتی کو درپیش چیلنجز کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آرمی چیف کا دبنگ اعلان۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے چہلم کی تقریب فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا۔ جدید ترین ٹینک VT4 کو مظاہرہ دیکھا۔ ISPR کے مطابق VT4 کی پروٹیکشن اور فائرنگ کی صلاحیت کا کوئی ثانی نہیں۔ سپہ سالار نے افسران اور جوانوں کی کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ شہباز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تصدیق کر دی۔ کہا ملاقات تمام پارلیمانی رہنماؤں کی موجودگی میں ہوئی جس میں گلگت بلتستان سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا عسکری اور پارلیمانی قیادت کی میٹنگ خفیہ نہیں تھی۔ احسن اقبال نے حکومت اور نیب کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ عدالت کو آگاہ کیے بغیر ملزم نواز شریف کو باہر کیوں بھیجا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی حکومت پر برہم۔ کیس کو میرٹ پر سننے کے لیے ملزم کا پیش ہونا ضروری ہے۔ حکومت نواز شریف کی عدالت نے حاضری یقینی بنائے۔ جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ عدالت نے دفتر خارجہ سے تکمیل کی کارروائی میں وقت سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت کل دوبارہ ہوگی۔ حسن نواز کی طرف سے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری وصول کرنے کی تردید۔ سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے کا کہنا ہے گرفتاری وارنٹ وصولی کی دستاویز پر دستخط ان کے نہیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے رائل میل کے ذریعے حسن نواز کی رہائش گاہ پر وارنٹ گرفتاری بھجوائے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے حسن نواز نے وارنٹ موصول کیا اور ان پر حسن کے دستخط بھی موجود ہیں۔ شریف خاندان کی شوگر ملز کے خلاف گرینڈ کمیشن پنجاب کے ایکشن۔ کسانوں کو واجب الادا 23 کروڑ روپے سے زائد کی رقم فوری ادا کرنے کا حکم۔ رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کرنے کا امکان۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی ضمانت میں 24 ستمبر تک توسیع۔ نیب آفس ہنگامہ آرائی کیس میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور رانا ثناء اللہ کی عبوری ضمانتوں میں 30 ستمبر تک توسیع۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے موقف اپنایا، وہ تو اہلیہ مریم نواز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ نیب خیبر پختونخوا کا آمدن سے زائدہ 700 پر مولانا کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ آئندہ ہفتے مولانا فضل الرحمان کو طلب کیے جانے کا امکان۔
سیاسی جماعتوں کا غیر جمہوری سٹرکچر جمہوریت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ. وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹر پیغام میں کہا مریم نواز اور بلاول کا سیدھا پارٹیوں کی قیادت سنبھالنا کیا جمہوری عمل ہے؟ جب تک سیاستدان جمہوریت نہیں لاتے جمہوریت کیسے آ سکتی ہے؟ وفاقی کابینہ اجلاس میں نواز شریف کی صحت کے چرچے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا اپوزیشن کی اے پی سی سے کوئی خطرہ نہیں, ان کے مقاصد سے پوری قوم آگاہ ہے. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے میڈیا کو بریفنگ میں بتایا قوانین میں خامیاں ہیں جن کی بنیاد پر مجرم بچ جاتے ہیں. جنسی جرائم کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے گا. فوج پاکستان کی سلامتی اور استحکام کی ضامن ہے. نواز شریف کی ڈان لیگز والی ٹیم پارٹی پر مکمل طور پر حاوی ہو چکی. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا سابق وزیر اعظم کی تقریر پر رد عمل. کہتے ہیں نواز شریف ایک آئینی عمل کی مخالفت کر کے آئین شکنی کے مرتکب ہوئے جو قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. کرپشن بچاؤ ایجنڈے پر 6 اے پی سیز ناکام. اقتدار کی ہوس میں اندھوں کی اصلیت عوام جان چکی. موافق خصوصی شہباز گل کی مخالفین پر تنقید. فیاض الحسن چوہان نے کہا نواز شریف نے اے پی سی میں مودی کی زبان بولی. پنجاب کے پی گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں کل 6 سے 8ویں تک کلاسز کا آغاز. وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا سندھ نے ابھی مڈل کلاسز کھولنے کا فیصلہ نہیں کیا. بہتر ہوتا تمام صوبے ایک ہی وقت میں سکولز کھولتے. ڈاکٹر فیصل سلطان بولے کورونا کی صورتحال کنٹرول ہے, سکولز کھلنے کے بعد کیسز نہیں بڑھے. پامی کا پہلا مقصد جو ہے جی وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو میڈیکل پروفیشن میں پروموٹ کرنا ہے. نیشنل اور انٹرنیشنل کلیبوریشنز کو فروغ دینا ہے. انٹرنیشنل باڈی سے انٹریکٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا. کوشش ہے کہ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ آفس ہر جگہ بنے. ایک ایریا ہے ریسرچ کا بہت امپورٹنٹ, جس ایریا کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں. پاکستان ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشنز کے نومنتخب صدر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمان نے کہا ہے کہ پی ایم ٹی سی یا پی ایم سی تعاون باہمی مشاورت سے کریں گے. تعلیم کا معیار بہتر بنانے کے لیے ہر ادارے سے تعاون کے لیے تیار ہیں. حکومت نے بات نہ سنی تو میڈیکل کالجز میں داخلوں کی بندش اور تالہ بندی کے بعد سڑکوں پر آئیں گے. ایک ویکسین کا ٹرائل پاکستان میں شروع ہو رہا ہے. ایسا ٹرائل ہے جو اپنی نوعیت کا پہلا ٹرائل ہے پاکستان میں اس طرح کی ویکسین کا. کورونا وائرس سے بچاؤ کی جانب حکومت کا اہم قدم. ملک میں کووڈ 19 ویکسین کا ٹرائل شروع. یہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے, ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈائریکٹر NIH کی میڈیا بریفنگ. اسد عمر نے دعویٰ کیا کہ 4 سے 6 ماہ میں نتائج سامنے آ جائیں گے. کورونا وائرس سے بچاؤ کی جانب حکومت کا اہم اقدام. ملک میں کووڈ 19 ویکسین کا ٹرائل شروع. یہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے, ہم نے فائدہ اٹھا رہا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈائریکٹر. کیسز کی تعداد بڑھنے لگی, 582 نئے کیسز. وزیر اعظم عمران خان نے پہلے نظر انداز کیے گئے علاقوں پر توجہ دینے پر زور دیا. چیئرمین CPI قاسم سلیم باجوہ کہتے ہیں منظور شدہ 18 منصوبوں میں سے 3 سرحدی مارکیٹس کی منظوری دی گئی. مارکیٹ کے قیام سے مقامی معیشت مضبوط ہوگی. اسٹیل ملز ملازمین کی سنی گئی ہے. احتساب عدالت کا فیصلہ کل عدم قرار. وفاقی حکومت نے اسٹیل ملز کے واجبات سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دیے. عدالت آج ملازمین میں باقاعدہ رقم تقسیم کرے گی. ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات اور پینشن کی رقم کئی سال سے واجب الادا تھی. امریکی شہری سنتھیا ریچی کی ملک بدری میں 13 اکتوبر تک توسیع. اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنتھیا کو گزشتہ حکم نامے کے تحت بیان حلفی جمع کرانے کا حکم. وزارت داخلہ کا کام ہے اس کیس میں تحقیقات کرے. سنتھیا نے سیریس نوعیت کے الزامات لگائے ہیں. چیف جسٹس عطر من اللہ کے ریمارکس. خودکشی یا قتل. ڈاکٹر مہانی کے قبر کشائی کے لیے عدالتی حکم پر میڈیکل بورڈ تشکیل. ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز نے سندھ ہائی کورٹ اور میر فرقان کی عدالت کو لیٹر کی کاپی بھجوا دی.
کراچی کے علاقے کلفٹن میں نجی شاپنگ مال کے سامنے سے لڑکی اغوا، 2 ملزم مبینہ طور پر لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کرتے رہے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا، تحقیقات جاری۔ سات نہیں 30 دن سزائے موت کے خلاف اپیل کی میعاد میں اضافے کا بل منظور، قومی اسمبلی کی کانا کمیٹی برائے قانون انصاف نے بل کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں قومی کمیشن برائے زراعت بنانے کی تجویز بھی زیر غور آئی۔